انسان کو صلح کی طرف بڑھنا چاہیے، انسان کو بات کو ختم کرنا چاہیے۔ ہم کب تک دل میں کدورتیں لیے بیٹھے رہیں گے اور کب تک ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار کرتے رہیں گے؟ میری کوئی بات اگر قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب کو بری لگی ہے تو میں صدق دل سے دل کی گہرائیوں سے میری بات ان کو اگر ان کی ذات کو بری لگی ہے تو میں ان سے معذرت کا طلبگار ہوں، اور میں ان کو علماء کرام کی موجودگی میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں دوبارہ تشریف لائیں اور وہ یہاں پر آئیں، وہ یہاں پر آئیں، اپنے موقف کو بیان کریں، لیکن طریقہ کار ہمیں اسحاق عالم صاحب کا فارمولہ اسحاق عالم ہمیں لے کر چلنا پڑے گا، اور وہ فارمولہ یہ ہے کہ آپ اپنی بات کہیں، اپنا مسئلہ بیان کر دیں، دوسرے کو مسئلہ بیان کرنے دیں، اختلاف پیدا نہ کریں۔ تو یہ اگر ہم اس نظریے پر چلتے رہے، مجھے یہ بھی معلوم ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں مجھ سے کچھ علماء کرام ناراض ہیں، لیکن میں قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب انتہائی ادب کے ساتھ، آپ میرے بزرگ ہیں، میرا آپ کا بہت پرانا ساتھ ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس طرح آپ نے مجھ سے کل کہا کہ میں اپنی جماعت سے پوچھ کر فیصلہ کروں گا، میں نے کسی جماعت سے پوچھ کر فیصلہ نہیں کیا، میں نے جب صبح جماعت کھڑی ہوئی اس جماعت میں کھڑے ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو مجھے بلانا۔ میری آپ سے گزارش ہے معجبانہ، ہمارا آپ کا کوئی براہ راست جھگڑا نہیں ہے، ہمارا جھگڑا جس بنیاد پر ہے وہ آپ کا جھگڑا بھی ہے، اگر آپ دل سے دیکھیں تو وہ آپ کا جھگڑا بھی ہے، اور وہ مقام رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب ایک نبی کے ماننے والے ہیں، ایک قرآن کو پڑھنے والے ہیں، لہٰذا میں ایک مرتبہ پھر اپنی طرف سے علماء کرام کا اپنا منصب ہے، ان کا اپنا عقیدہ ہے، اپنا مسلک ہے اور اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، جو ان کو پیش کرنے کی میں لفظ اجازت نہیں کہوں گا، حق ہے، اور وہ اس حق کو استعمال کرتے رہیں گے، اور یہ حق آپ کا بھی ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب میرے اس پیغام محبت کا آپ کیا جواب دیتے ہیں۔ میں نے آن ایئر آپ کو بلایا ہے، آئیے، بول کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، تشریف لائیے، ہم آپ کو ویلکم کریں گے۔ اور یہاں پر یہ بھی بتا دوں، آخری بات، شاید کسی کا دل اس بات سے ایگری نہ ہو، اور وہ ان کا حق ہے، وہ ایگری نہ کریں، لیکن ہمارا کام بحیثیت مسلمان، جو میں سمجھتا ہوں بحیثیت مسلمان، اس کو چھوڑ دیجئے، ہاں میرا تعلق ایک مسلک سے ہے لیکن اس کو چھوڑ دیجئے، بحیثیت مسلمان ہمارا کام یہ ہے کہ تفرقے کی ہر آگ کو ہم ٹھنڈا کریں اور کسی صورت میں ہم تفرقہ نہ پھیلنے دیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ گلدستہ تو موجود ہو لیکن اس میں ایک اہل حدیث کا پھول موجود نہ ہو؟ تو ہم آپ کو اس گلدستے میں دوبارہ سجنے کی دعوت دیتے ہیں، دوبارہ ہم آپ کو آنے کی دعوت دیتے ہیں، دوبارہ آپ تشریف لائیے اور آ کر اپنی مسجد سنبھالیے۔